یہ بات کہاں سے نکلی اور کیوں نکلی کہ آدم سے خطا ہو؟ یہ بادشاہوں نے نکالی. جب کوئی بادشاہوں پہ اعتراض کرتا تھا یہ کیا کرتے ہو تم، خطا کی تم نے، یہ دین کے خلاف ہے جو کام کر رہے ہو، تو کہتے تھے ارے ہمارے بابا آدم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم تو عام انسان ہیں. یہ یہاں سے بات نکلی. آدم سے کوئی خطا نہیں ہوئی. یہ بات نکالی گئی تاکہ نبی میں خامی نکالی جائے، اور پہلی خامی آدم میں نکالی گئی، اور اس کے بعد تو پھر چھوٹ پڑ گئی، اور نوح میں اور ابراہیم میں اور یہاں بھی اور یہاں بھی، اور یہاں تک کہ سرکار تک بات آ گئی. لیکن جب علی کی حکومت کا زمانہ آیا تو کوفے کے بازاروں میں کوڑا لے کے نکلتے تھے اور اعلان کرتے تھے اگر کوئی انبیاء کے رتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو علی کا کوڑا ہوگا اور اس کی پشت ہوگی. اس طرح وقار انبیاء کو علی نے قائم کیا. یہ سیرت پیغمبر کو بچایا ہے علی نے، تاکہ کسی نبی پر اعتراض نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ کسی نبی سے غلطی ہو گئی. اب جس کو خطا کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں میرے بچے اور جوان کہ آدم کو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس طرف نہ جانا، آدم چلے گئے. اس کو کہتے ہیں ترک اولا. خطا نہیں کہتے، خطا ایک الگ چیز ہے. ترک اولا. اولا کیا ہے؟ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور کہا جائے ایک یہ رومال ہے اور ایک یہ ٹیشو ہے. اب اس میں بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کی عقل کو کرنا ہے کہ زیادہ کارآمد کیا ہے، اور آپ ایک چیز پسند کر لیں. بعد میں بتایا جائے کہ اس میں اولا کیا ہے. مثلا آپ کے بھائی ٹیشو زیادہ ہے، یہ زیادہ پسینے کو جذب کر لیتا ہے جلدی، رومال میں پانی دیر میں جذب. آپ نے ٹیشو لے لیا. جب آپ نے لے لیا تو میں نے کہا کہ ٹیشو تو ابھی ختم ہو جائے گا، رومال چلے گا 1-2 مہینے. یہ اولا ہے، یہ کاغذ ہے، یہ کپڑا ہے، یہ اولا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب آپ نے لے تو لیا تھا ٹیشو، بعد میں آپ کو پتا چلا یہ رومال لینا چاہیے تھا، یہ اولا ہے. تو رومال لینا خطا ہے نہ ٹیشو لینا خطا ہے؟ ضرورت کی دونوں چیزیں، ضرورت دونوں سے پوری ہو جائے گی، نہ یہ خطا ہے نہ یہ خطا ہے. آدم نے بہتر کو چھوڑ کے اس سے کمتر چیز لے لی، یہ کوئی خطا نہیں ہے. اولا کو ترک کر دیا. اور اولا کیا ہے؟ مولا. رسول نے غدیر میں پوچھا تھا میں اولا بھی تصرف ہوں یا نہیں، یعنی وہاں سے آپ کا انسان کا ذہن بنایا گیا کہ جب بھی پسند کرنا ہمیشہ اولا پسند کرنا. انسانی ذہن بنایا گیا کہ دیکھو آدم سے سیکھو، اولا پسند کرتے تو بہتر تھا، ترک کیا اولا کو. اب جب پوچھا گیا معصوم سے کہ پھر یہ ہے کیا، دنیا میں کوئی مثال دیجئے کہ یہ جو کام آدم سے ہو گیا اس کی مثال، تو معصوم نے سمجھایا آئینہ لے لو، آئینہ، اور آئینے کو قریب لا کے منہ سے بھاپ دو. چشمہ صاف کرتے ہیں نا، منہ کے قریب لا کے بھاپ دے کے پھر صاف کر دیتے ہیں بھاپ سے، منہ کی بھاپ سے. تو امام نے فرمایا کہ جب آئینے پہ تم منہ سے سانس لوگے تو اس پہ بھاپ آئے گی اور تھوڑی دیر میں ہوا سے اڑ جائے گی. تو وہ جو آئینے پہ تھوڑی دیر کے لیے دھبا پڑا تمہارے منہ کی بھاپ کا، اتنا سا آدم سے کام ہوا تھا، اور پھر آئینہ صاف ہو گیا. اور مثال لے لیجئے، مثلا میں کالی شیروانی پہنے ہوئے ہوں، اس کا سب سے بہترین مظاہرہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بھی سفید دھبا نہ آئے. لیکن اگر کہیں پر ذرا سی سفیدی لگ گئی تو عیب پیدا ہو جائے گا، شیروانی کالی رہے گی. یا آپ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سفید رہے. اگر میں قلم سے انک آپ کے سفید شرٹ پہ ایسے چھڑک دوں تو وہی قمیض آپ اتار کے دوسری پہنیں گے، کیوں بھائی سفید ہے پہنے رہو، نہیں انک گر گئی اس پہ. یعنی ایک قطرہ بھی کالے کا اگر سفید پہ لگ جائے تو تھوڑا سا مایوب سا لگنے لگتا ہے. بس آدم کا معاملہ اتنا ہی سا تھا. نبوت تھی، نبی تھے، بہتر تھا کہ ترک نہ کرتے اولا کو. سمجھے نا؟ یہ سکھاتے سکھاتے 1,24,000 انبیاء کے ادوار سے گزر کے پھر غدیر میں کہا میں اولا ہوں، تمہارے نفسوں سے اولا ہوں. سب نے کہا ہاں بالکل آپ اولا ہیں. کہا اگر اولا ہوں تو پھر میں تمہارا مولا ہوں. پھر سب نے ووٹ دے دیا، اور مولائیت کا ووٹ جب رسول کو مل گیا تو اپنے سارے ووٹ علی کو دے کر کہا جس جس کا میں مولا پھر اس کا یہ علی مولا. کس طرح مولائیت کو سمجھایا. مولا ولی کو کہتے ہیں،
مولا کے معنی نہ بھائی ہے، نہ پڑوسی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ صحابی ہے. مولا ولی کو کہتے ہیں. ولی کائنات کے بادشاہ کو کہتے ہیں. علی کائنات کے بادشاہ ہیں، یعنی روحانی دنیا میں علی کی سلطنت کا سارا کام چل رہا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. یعنی یہاں تک علی نے کہا کہ بارش جو فرشتہ کرتا ہے، ایک ایک فرشتہ جو ڈیوٹی دے رہا ہے، میرے اذن کے بغیر اپنی جگہ سے ایک سوت نہیں کھسک سکتا. وہ اسی کو کہتے ہیں ولایت. یہی ولایت ہے. یہ ہم مان رہے ہیں، اس میں کسی کا نقصان کیا ہے؟ نہ کسی کی زمین چھن رہی ہے، نہ کسی کی حکومت چھن رہی ہے، نہ کسی کا نام آ رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. ہم یہ مان رہے ہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں. یہ ہمیں ماننے دیجئے، اس میں ٹانگ کوئی نہ اڑائے. بھائی اس لیے یہ سارے بیانات ہوتے ہیں. اس کے مظاہرے علی نے بار بار کیے اور رسول اللہ نے دکھا دیے کہ ہر منزل پر رسول اللہ علی کے لیے ہر موقع پر ایک حدیث بیان کرتے تھے. ایک حدیث بیان کرتے. جب علی جانے لگتے تھے تو حدیث، جب علی آنے لگتے تھے تو حدیث. اگر یہ لاکھوں حدیثیں پیغمبر نہ سناتے تو یقین کیجئے کہ ہم تک اگر 100 ہوتی تو ایک بھی نہ پہنچتی. لاکھوں پر یہ ہوا کہ صحیح بخاری میں کل 3 آئیں. اتنی بڑی بخاری 3 جلدیں. مولا علی کی حدیثیں پیغمبر سے بیان ہوئی، وہ 3 ہیں بس. تو یہ 3 ہی بہت ہیں. اس لیے کہ اس میں اہم ترین جو ہے بخاری کی حدیث وہ یہ کہ کل علم دوں گا مرد ہو. یہی ایک کافی ہے، یہی ایک کافی ہے، یہی ایک کافی. اسی طرح مسلم میں، اسی طرح ترمذی میں، اسی مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتابیں اور تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سب میں یعنی 5-5 10-10 سبھی نے بیان. اب چھوڑتے کیسے؟ چند سبھی نے کہ بھئی اتنی حدیثیں پیغمبر نے علی کے بارے میں کہی ہیں تو ایک آدھ تو لے ہی لو. وہ جو ایک آدھ لی ہیں وہی ایسی کمال ہیں کہ اسی پہ 1400 سال سے ہماری خطابت وہ اسی سے کر لیں. اس لیے کہ 1-2 حدیثیں بھی علی کی بیان کی جائیں تو برسوں گزر جائیں اور شرح نہ ختم ہو. اور بعض باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں کہ جو بچے بھی آرام سے سمجھ لیں کہ اسلام میں آپ پلس لگاتے جائیں. پلس سمجھتے نا، جوڑنے کے لیے 2 اور 2 2 + 2 4 ہو گئے. اسی طرح آپ جوڑ کے دیکھ لیں. شب ہجرت پلس علی، بدر پلس علی، احد پلس علی، خندق پلس علی، خیبر پلس علی، حنین پلس علی، فتح مکہ پلس علی. اب اس کو یوں کر لیجئے، شب ہجرت مائنس علی کیا بچا؟ بدر مائنس علی کیا بچا؟ احد مائنس علی کیا بچا؟ خندق مائنس علی کیا بچا؟ خندق میں کیا بچے گا اگر علی کو ہٹا لیجئے؟ خندق ہی رہ جائے گی. کیا رہے گا پھر تاریخ اسلام میں؟ کیا رہے گا؟ اس لیے کہ ایسی لڑائی ہے یہ کہ جہاں علی کو ہٹا نہیں سکتے. پورا ایک میدان ہے اور اللہ نے اب تک وہ میدان باقی رکھا ہے. حالانکہ جتنی بھی اسلامی یادگار تھیں عرب میں وہ سب رد و بدل ہو گیا، اس میں تبدیل ہو گئی، کہیں عمارت بن گئی، کہیں کچھ ہو گیا. لیکن یہ چونکہ پہاڑ کی وادی میں میدان ہے اسی طرح اب تک ہے، وہاں کچھ بنے ہی نہیں چونکہ مدینے سے باہر ہے. تو حج کرنے کے بعد جب میں مدینے آیا مکے سے تو بھائی سب نے کہا چلو خندق کا میدان دیکھیں جہاں احزاب کی لڑائی لڑی گئی. پورا سورہ ہے سورہ احزاب قرآن میں جس میں یہ لڑائی بیان ہوئی ہے. تو میدان بھی دیکھا، پورا میدان دیکھا. پہاڑیاں ہیں، ایک طرف سے کھلا ہے اور 3 طرف سے پہاڑیاں ہیں، اور اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں. اس کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تقریباً وہاں 7 مسجدیں بنی ہیں اور 1-2 تو میدان میں ہی بنی ہوئی ہیں اور کچھ پہاڑیوں پہ. ایک طرف کی پہاڑی پر اگر ادھر سے جائیں تو الٹے ہاتھ کو جو پہاڑی ہے اس پہ ایک رسول اللہ کی مسجد ہے، اسی کے پاس سلمان فارسی کی مسجد ہے، مسجد سلمان فارسی. وہ وہاں پر پوچھا کہ بھائی مسجدیں یہاں کیوں بھائی؟ پتہ چلا کہ جہاں جہاں جس کا خیمہ لگا تھا وہاں پر بعد میں خلفاء نے مسجدیں بنا دی تھیں. ترکی کے خلفاء نے، ان کی جب سعودی حکومت تھی تو سلمان کا جہاں خیمہ لگا تھا وہاں سلمان. دوسری طرف بالکل اپوزٹ جو پہاڑی ہے اس پہ مسجد علی ہے اور مسجد فاطمہ. اس طرح
یہ سمجھیے کہ 7 مسجدیں وہاں ہیں، سبا مسجد کہلاتی ہے، سابے کہتے ہیں 7 کو عربی میں. اس کی زیارت کی، 2 رکعت نماز ہر مسجد میں پڑھی. پھر اس سچویشن کو دیکھا کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بھئی یاد کرو اس وقت مسلمانوں کہ جب تم چاروں طرف سے گر گئے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ آسمان سے بھی لشکر اتر رہے ہیں اور زمین سے آدمی ابل رہا ہے، ادھر لشکر ادھر لشکر، پہاڑیوں پہ لشکر ادھر لشکر، بیچ میں مسلمان. اب کیوں اتنے لشکر کیوں ہیبت ناک آ گئے تھے؟ اس کی وجہ اس کو احزاب کہتے ہیں، لڑائی کو، خندق کی لڑائی کو کہتے ہیں احزاب. احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع ہے. احزاب جیسے آپ بولتے نا حزب اختلاف نے یہ کہا، یہ سنتے نا آپ میڈیا پہ خبر آتی ہے حزب اختلاف کا بیان، حزب اختلاف کا لیڈر. یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت بن جاتی ہے تو وہ پارٹیاں جو الیکشن ہار جاتی ہیں وہ ساری اکٹھا ہو جاتی ہیں اور وہ اسمبلی میں بیٹھتی ہیں حزب اختلاف. اب یہ بھی آ رہی تھی نا نیوز کے اگر پیپلز پارٹی کے وزراء کو استعفے دینے پڑے تو یہ بھی پٹی چل رہی تھی کہ حزب اختلاف میں بیٹھے گی. اب یہ نہیں پتا کہ اگر وہ بیٹھے گی تو حکومت کس پارٹی کے پاس ہوگی، یہ نیوز میں نہیں تھا. مطلب شوق سب کو یہ کہ جو حکمراں ہو وہ حزب میں بیٹھے. ہم بیٹھ چکے، اب ان کی باری ہے. تو حزب اختلاف میں بیٹھانے کا شوق ہے، سب ادھر بیٹھو جا کے. تو حزب اختلاف جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مقابل میں سامنے بیٹھتا ہے. اب جتنی پارٹیاں پیغمبر سے ہاری تھیں 4 ہجری تک سارے دشمن شکست کھا کھا کے بھاگ چکے تھے، وہ سب اکٹھا ہوئے، آپس میں میٹنگیں ہوئی اور کہا بھائی اکیلے تو محمد کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اب ہم سب مل کر لشکر تیار کریں. اس میں ابو سفیان بھی مل گئے، مکے والے بھی مل گئے، یہ بھی مل گئے، وہاں کا کافر یہاں کا کافر وہاں کا کافر، سارے قبائل مل گئے. اور اب جو وہ چلے مضبوط ہو گئے تو سارے تمام قبائل مل کر یلغار کرنے مدینے پہ آ گئے. یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے. اسی سال امام حسین کی آمد ہے شعبان میں، اور شعبان میں آئے ہیں اور رمضان میں یہ لڑائی ہوئی. یعنی مولا کی برکت سے، علی کے بیٹے کی برکت سے یہ جنگ فتح ہوئی ہے. اچھا سردیوں کا زمانہ تھا، یہ جیسی سردی پڑ رہی ہے سمجھیے بس عرب کی سردی کچھ ذرا اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ کھلا میدان ہوتا ہے تو میدان میں زیادہ سردی ہو جاتی ہے. اب اس سردی کے زمانے میں وہاں رسول اللہ سب کو لے کے گئے، پورا مدینہ خالی کر دیا کہ سب چلے، رکے گا کوئی نہیں مدینہ، سب ساتھ چلیں، چاہے لڑنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ نے کبھی تلوار چلائی ہو یا نہ چلائی ہو، چلنا سب کو ہے. اور یہاں تک کہ ایک بہانہ کرتے تھے، ہماری عورتیں ہیں. حضور نے کہا سب عورتیں چلیں، سب کی بیویوں کو بھی لے گئے اور اپنی بھی بیویوں کو لے گئے. تو ایک پورا کیمپ خواتین کے لیے لگایا گیا، اس کے چاروں طرف حصار کیا گیا اور اس میں حسان بن ثابت کا پہرا لگا کہ آپ خواتین کی طرف جو کیمپ ہے اس کا پہرا دیں گے کہ پیچھے سے کافر نہ آ جائے. اچھا اب وہ راستہ ادھر جو دوسری طرف تھا اس طرف کافر تھا، تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیج کے یہ دیکھا کہ پورا محمد کا جو کیمپ لگا ہوا ہے فوجی، تو اس میں کدھر کدھر سے جانے کی گنجائش ہے. وہ 2 جاسوس جو تھے وہ بھٹکتے ہوئے پیچھے کی طرف جو آئے تو خواتین کے خیام جدھر لگے تھے ایک ادھر آ گیا، وہ آ کے وہاں پھنس گیا. اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہاں یہ خواتین کا کیمپ ہے. اس طرف تھے حسان بن ثابت، یہ تھے شاعر، انہوں نے کبھی تلوار چلائی نہیں تھی، شاعری کرتے تھے، حضور کی تعریف کرتے تھے میدان جنگ میں. رجس لوگوں کو لکھ کے دیتے تھے تو وہ رجس پڑھتے تھے لوگ ان کے لکھے ہوئے، ڈیوٹی ان کی تھی. اب حضور کی پھپھی جناب صفیہ بھی ساتھ، چونکہ سارے گھر والے سب آئے تھے، جناب فاطمہ بھی اس لڑائی میں آئی تھیں، خیمے میں سب موجود تھے، ازواج مطہرات بھی سرکار کی سب آئی تھیں. تو جناب صفیہ نے خیمے سے دیکھ لیا کہ ایک کافر پیچھے آیا ہوا ہے اور کچھ جائزہ لے رہا ہے وہ، تاکہ پیچھے سے حملہ کرے اور وہ جا کے بتا دے. تو صفیہ نے پکار کے کہا کہ بھئی وہ حسان تمہیں یہاں مقرر کیا ہے رسول اللہ نے، دیکھو تو ایک کافر ادھر سے آ گیا ہے. تو حسان کہنے لگے مجھے لڑنا ورنا نہیں آتا، میں اس کے مقابل نہیں جاؤں گا، یہ مجھے مار ڈالے گا تو کیا ہوگا، مجھے تلوار چلانی نہیں آتی. تو اس وقت جناب صفیہ نے جو کہ حضور کی پھوپھی ہیں
سرکار کی پھوپھی حضرت علی کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خیمے میں جا کے مولا علی کی تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ لیا. جناب صفیہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور سر کاٹ کے جو کافروں کا کیمپ تھا اس میں اچھال دیا. وہاں ہڑبونگ مچ گئی کہ شاید ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا، تو سارے کافر دور ہٹ گئے جو خواتین کا کیمپ تھا. تو اب ادھر رسول اللہ ظاہر ہے کہ اپنے خیام میں ہے جس طرف لشکر ہے، اور یہاں رات بھر ایک خلفشار یہ مچا ہوا ہے کہ تمام مسلمان، یہ جو لفظ میں اب بیان کروں گا سب قرآن میں ہے، تاریخ میں الگ ہے لکھا تفصیل، لیکن اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ بھائی یہ عالم تھا تمہارا. قلوب الحناجر، تمہارے قلب جو تھے وہ تمہارے حلق میں آ کے اٹک گئے تھے لشکر کے خوف سے، تم کانپ رہے تھے، اور تمہاری آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں، اور یوں تم نچا رہے تھے دیدوں کو، حیران ہو رہے تھے. یاد کرو اس وقت کو، کیا عالم تھا تمہارا جب کافروں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن اتار کے کہہ رہا، کہو ان سے کہو اس وقت کیا عالم ہوا تھا عذاب میں تمہارا. یہ سب کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ تاکہ یہ احسان دھرے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اگر اس کو ہم بات کو بنا نہ دیتے علی کے ذریعے تو تمہارا عالم کیا ہوتا. یعنی سب باتیں صرف اس لیے بیان کی گئی تاکہ اللہ علی کی فضیلت بیان کرے اور مسلمانوں پر احسان جتائے علی کا. یہ ہے پورے سورے کا مطلب کہ جو سورہ اترا ہے احزاب کے نام سے، اور اس میں صرف یہی سب بیان کیا گیا کہ وہ سب آ کے رسول اللہ کے خیموں میں لپٹ کے رسول اللہ کے دامن کے پاس بیٹھ گئے تھے. رسول اللہ نے کہا بھائی اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، کچھ کرنا ہے. جب ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں اور ہم تعداد میں بھی کم ہیں، یہ تعداد میں زیادہ ہیں، اور اب تو سب ایکا کر کے آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے. تو سلمان فارسی اٹھے، کہا رسول اللہ اگر آپ ہمارے مشورے کو قبول کریں تو ہمیں ایک بات بتائیں. آپ نے فرمایا بالکل بتاؤ کیا بات ہے. سلمان نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ایران میں جو جنگیں ہم نے دیکھی ہیں تو ہمارے ایران میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر دشمن گھیر لے چاروں طرف سے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں شپون مارے اور رات کو حملہ کر دے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ رات میں اندھیرے میں مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور یہ اچانک خیموں پہ حملہ کر دیں. تو ایران میں یہ قاعدہ ہے کہ جہاں لشکر ہوتا ہے اس کے چاروں طرف خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ خندق کو پار کر کے رات میں دشمن آنے نہ پائے. رسول اللہ نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا ہے اگر ایران میں ایسا ہوتا ہے تو چلو بھائی سب لوگ باہر نکلو. اب سردی، حضور نے کہا بھائی سب مل کے خندقیں کھودو، میں بھی کھودوں گا، اور جہاں جہاں مسلمانوں کا لشکر اس کے چاروں طرف چوڑی چوڑی خندقیں کھود لو. اب صاحب رات بھر، صبح ہو گئی، دن بھر پھاوڑے کدالیں اور خندقیں کھودنے لگی. اس لیے اسے کہتے ہیں جنگ خندق.